میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے ہمارے دروس کا تسلسل بنام تفسیر اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بنی اسرائیل کے 6ویں رکوع کی تفسیر بیان کریں گے۔ مجموعی طور پر بھی یہ 15ویں پارے کا 6واں رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 53۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اصل میں اس آیت مبارکہ کا تعلق مکی آیات کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا شان نزول چند خاص حالات میں ہوا۔ وہ خاص حالات کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ابتدائی اسلام میں بہت تکلیف اور سخت جملوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کفار کے طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جہاں پر عملی طور پر زد و کوب کیا جاتا، وہاں پر انہیں گالی گلوچ بھی کی جاتی۔ تو ان حالات و واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت و شکوہ کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کفار کی طرف سے سخت زبان کا سامنا ہے اور ان کی طرف سے واہیات گفتگو گالی گلوچ کا سامنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے، میرے بندوں سے فرما دیجئے، اپنے صحابہ سے فرما دیجئے کہ ان لوگوں کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ رہیں، اور ان کے لیے دعائیہ کلمہ کہہ دیا کریں، یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ بہرحال یہ آیت بعد میں جہاد کی آیات کے ساتھ منسوخ ہو چکی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ سختی والا معاملہ رکھیں، سختی والا برتاؤ رکھیں۔ تو ان آیات سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت کا جو معاملہ ہے، حکم ہے، وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ کسی کے ساتھ تحمل کے ساتھ اور کسی کے ساتھ بردباری اور محبت کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نظریاتی طور پر آپ سے اختلاف رکھتا ہے تو گالی گلوچ کرنے سے یقیناً وہ شخص آپ کے عقیدے سے، آپ کی ذات سے متنفر ہوگا، آپ سے دور ہوگا۔ لہٰذا گالی گلوچ کا بڑھتا ہوا رجحان یہ دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے گفتگو کی جائے۔ دیکھیں قرآن نے کہا وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ گفتگو بھی احسن انداز سے کیجئے، اچھے انداز سے کیجئے۔ جب آپ کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کریں گے، یقینی سی بات ہے، فطری طور پر یہ ایک رد عمل ہے کہ کسی انسان کے ساتھ جب سخت لہجے میں بات کی جائے وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اور ممکن ہے کہ بات دست و گریباں تک آپ پہنچے اور گفتگو کا معاملہ لڑائی جھگڑے پر منتہی ہو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ابتدائی اسلام میں نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کا حکم دیا، پھر وقت بدل گیا، اسلام میں زور آ گیا، اسلام میں تقویت پکڑ لی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملات رکھنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اگلی آیت ہے ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم
او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وربک عالم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داؤد زبورا، اور تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پہ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ ربکم عالم بکم، ارشاد فرمایا تمہارا رب خوب جانتا ہے، وہ چاہے اے کافرو تمہیں توبہ اور ایمان کی توفیق مرحمت فرمائے اور تم پر رحم کرتے ہوئے تمہیں حالت کفر سے باہر نکال لے، اور اگر چاہے تو تمہیں حالت کفر میں رکھ کر عذاب دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ آپ صرف مبلغ ہیں۔ بعض تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ اہل مکہ پر 7 سال کا قحط کا دور آیا ہے، اور اس 7 سال کے قحط کے دور کے اندر کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے یہ قحط کی صورتحال ختم ہو جائے، تو اس کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربکم عالم بکم، اللہ تمہیں بہتر جانتا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ او ان یشاء یعذبکم، اگر اللہ چاہے تو تم کو قحط میں مبتلا رکھیں، یعنی اسی قحط کی صورتحال تم پر جاری رکھی جائے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، تو ہم نے آپ کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کفیل اور ضامن بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے اور ان لوگوں نے اپنی آخرت اور عاقبت کو تباہ و برباد کیوں کیا۔ آپ صرف داعی ہیں، آپ کا کام صرف کسب کرنا ہے، محنت کرنا ہے، ان تک پیغام پہنچا دینا ہے، نتیجہ تخلیق کرنا، کسی کے دل میں ہدایت کا داعیہ پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو ہدایت دے سکتے ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کہ وہ ہدایت پر آئے، اور جو شخص بدبخت ہے، ازلی بدبخت ہے، تو آپ نے اس تک دعوت کو پہنچا دیا، اگر اس نے آپ کی دعوت سے نفع حاصل نہیں کیا تو یہ اس شخص کی اپنی شومی قسمت ہے، محرومی ہے، بدقسمتی ہے۔ آگے آیت ہے وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ایسے کمالات دیے جو اس نبی کی انفرادیت بنے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کا آ کر نرم ہو جانا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص اور مشہور اور معجزہ ہے جو ان کی انفرادیت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، ان کو 9 آیات کے ساتھ منتخب کیا اور ان 9 آیات کے ساتھ 9 نشانیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی، آپ کو اپنا حبیب بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی سے مشرف کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسی چیزیں دی گئیں 5 جو پہلے انبیاء علیہم السلام کو نہیں دی گئیں۔ ان چیزوں میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ میرے روح کو 1 ماہ کی مسافت سے دشمن پر ڈال دیا گیا، اور میرے لیے شفاعت رکھی گئی، یعنی شفاعت کبریٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، باستثناء 1 یا 2 مقامات کو چھوڑ کر تمام امت جہاں چاہے جگہ پر نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو یہ شرف نہیں ملا۔ یہ شرف کس وجہ سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ امت کا کمال اصل میں اس نبی کا ہی کمال ہوتا ہے، کیونکہ اس نبی کے صدقے ہی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے قُلِ ادعوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو، وہ تم سے تکلیف ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے نہ اسے پھیر دینے کا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان آیات کا تعلق اصل میں قحط کی صورتحال کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرقین کے عقیدے پر قاری ضرب لگائی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے
کہ جنہیں تم خدا سمجھتے ہو اپنے زوم کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، جنہیں تم نے خدا سمجھ رکھا ہے، جن دیویوں اور دیوتاؤں کی تم پرستش کرتے ہو، پتھروں کی پرستش کرتے ہو، ستاروں کی پرستش کرتے ہو، اپنے زوم کے مطابق چاند ستاروں کی پرستش ہے، درختوں کی پرستش ہے، مظاہر کائنات کی پرستش ہے، بعض مقرب ناموں کی پرستش ہے، تو اب ان لوگوں سے کہو کہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیں، یقیناً نہیں کر سکتے، کیونکہ کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرقین کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ اب تمہیں خدا کی یاد آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہو، تمہارے خدا تمہیں جنہیں اپنے عقیدے کے مطابق، جنہیں اپنے زوم کے مطابق تم خدا سمجھتے ہو، وہ آج کدھر ہیں؟ تمہاری تکلیف کو دور کیوں نہیں کر رہے؟ تکلیف فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دور کر سکتی ہے، ہاں اس کے لیے جس کو چاہے وہ وسیلہ بنا دے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں، وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ کفار کے بہت سے گروہ تھے جو بتوں، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، کچھ اپنے خیال کے مطابق فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، کچھ اپنے خیال کے مطابق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے بنا کر پرستش کرتے تھے، کچھ حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنے زوم کے مطابق اللہ کا بیٹا ٹھہراتے تھے، اور مشرکین کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی جو کسی وادی یا کسی جنگل بیابان میں جا کر قیام کرتے تو وہاں کے جو جنات تھے رہنے والے، اس قبیلے کے جنات کے سردار کی پناہ میں خود کو دیتے تھے۔ بہت سے مشرکین جنات کی پرستش بھی کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وسیلہ بنا رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن تمہاری خلاصی کروا دیں گے، وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بننا چاہتے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وسیلہ تلاش کرنا یہ مقربین بارگاہ لم یزل کا طریقہ رہا ہے۔ دیکھیے تمام انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لواء الحمد ہوگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت سماجت کر کر اس لواء الحمد کے نیچے جگہ چاہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شفاعت کبریٰ فرمائیں گے اور تمام انبیاء کا وسیلہ آپ بنیں گے۔ علامہ ساوی نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، انہوں نے کہا کہ ہر نبی اپنی قوم کا وسیلہ ہے اور تمام نبیوں کا وسیلہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سید اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، کہ اے اللہ جب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ایک سب سے قریبی ہیں اور ہم تیرے محبوب کے محبوب ہیں، یعنی ان کی امت ہیں، تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا وسیلہ کیا چاہیے۔ اگلی آیت وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی بستی، کوئی وادی، کوئی آبادی ایسی نہیں ہے کہ ہم اسے فرما بردار ہونے کی صورت میں اچھی موت کے ساتھ روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے، اور گناہگار ہوں تو اسے دنیاوی عذاب کے ساتھ۔ دیکھیے قیامت جب آنے والی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی خوشبودار ہوا کو چلایا جائے گا جس سے اہل اللہ جہاں جہاں پر بھی ہوں گے ان کا وصال ہو جائے گا، مثلا غاروں میں ہیں، وادیوں میں ہیں، جنگلات میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عزت والی موت عطا فرمائے گا۔ جو بدبخت ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں، عذاب کے ساتھ ان کی روح کو نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا کہ اے مخاطب اگر تم دیکھو کہ ہمارے فرشتے کیسے ان کے جوڑوں پر ضربیں لگا کر ان کی روحوں کو نکالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ میں بھی فرمایا ہے کہ اچھوں اور بروں کی نہ زندگی برابر ہے نہ موت برابر ہے، ان کو عزت والی موت ہے، اور یہاں پر ایسی موت ہے جو
تصور میں بھی انسان کے رونگٹوں کو کھڑا کر دے۔ اگلی آیت وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ مانگے معجزات کا مطالبہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو سرزمین مکہ کو سونے کا بنا دیں، آپ اللہ کے رسول ہیں تو جو مکے کی سرزمین ہے اس کو ہرا بھرا کر دیں جیسے طائف کی سرزمین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے ایمان کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ پہلی قوموں نے بھی منہ مانگے معجزات طلب کیے، لیکن اس کے بعد نہ ماننا ان کے لیے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنا۔ دیکھیں کوئی قوم بھی جب اللہ تعالیٰ سے معجزہ طلب کرتی ہے تو یہ قانون الہی ہے، یہ ضابطہ ہے، اور یہی قرآن مجید کا اسلوب ہمیں بتاتا ہے۔ جب کسی قوم نے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا؟ اپنی مرضی کے معجزات دیکھنے کا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ان معجزات کا ظہور ہوا اور اس قوم نے ان معجزات کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا، اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ضابطہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ بات گوارا نہیں کرتی تھی کہ یہ منہ مانگے معجزات طلب کریں اور اس کے بعد تسلیم نہ کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ان کو منہ مانگے معجزات نہ دکھائے جائیں۔ اگر کوئی اس سے یہ دلیل پکڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دکھانے پر قادر نہیں تھے، جیسا کہ ایک فتنہ ہم میں بھی ایک پیدا ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، اختیار نہیں تھا، تو کتب احادیث کے اندر آپ کثرت کے ساتھ ایسے معجزات دیکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کرنے پر دکھائے، اور بہت سے صحابہ اکرام انہی معجزات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ جیسے مردہ گو ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مردہ گو زندہ ہو کر یہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو سے کہا من آنا، میں کون ہوں؟ تو اس گو نے اپنے وجود سے کلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلام کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اس رب کے رسول ہیں جس رب کا عرش آسمانوں پر ہے، جو سمندروں کو چیر کر راستے نکالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی بیمار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے اس شخص کو مس کرنے سے ہی اس کی صحت لوگوں نے دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے فوراً ہی بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ جناب قطادہ کی آنکھ نکل آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے ٹھیک ہو گئی۔ بہت سے معاملات ہیں جس کا انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ جب اتنے معجزات دیکھ کر وہ ایمان نہیں لائے تو اس کے بعد مزید معجزات دکھانا ان کے لیے عذاب الہی کا سبب تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، اس لیے آپ نے ان کو ان کی مرضی کے معجزات نہیں دکھائے۔ آخری آیت ہے اس رکوع کی، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَفِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور جب ہم نے تم سے فرمایا بے شک سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کروایا اسے لوگوں کے لیے بڑی آزمائش بنا دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا تذکرہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج سے شروع ہوئی، یہاں پر واقعہ معراج کا پھر اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور پھر واقعہ معراج کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا فتنۃ للناس، ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کروایا یا آپ کو معراج کی رات اپنی نشانیوں سے مشرف فرمایا، معراج کی رات آپ نے جو آیات الہیہ کو دیکھا، معائنہ کیا، وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ نے معراج کا دعویٰ فرمایا
تو بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے معراج کا سن کر ورطہ حیرت میں چلے گئے. بعض نو مسلم مرتد ہو گئے اور کفار مذاق کے طور پر بیت المقدس کی عمارت کا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے. اگر آپ یہاں سے بیت المقدس کے ہیں تو بیت المقدس کا نقشہ بتائیے, اس کے دروازے, اس کی کھڑکیاں, اس کا رنگ کیسا ہے, اس کا رخ کس طرف ہے, وغیرہ وغیرہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تمام کا تمام نقشہ کفار کو بیان کیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ کفار یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے, لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور جادوگر کہہ کر معراج کا انکار کیا. یہاں پر دکھانے سے مراد معراج کی رات کی وہ سیر ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دی. صدیق اکبر نے سن کر اس کی تصدیق کی اور صدیق کہلائے. غرض ہے کہ معراج کو مان کر کوئی صدیق بنا اور کوئی زندیق بنا. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ, اور لعنتی درخت یعنی زقوم کا درخت جو جہنم میں پیدا ہوتا ہے, اس کو سبب آزمائش بنا دیا گیا. یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا ہے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں کہ پتھروں کو جلا دے گی, پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس آگ میں درخت بھی ہوں گے. تو آگ میں درخت کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس اعتراض کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا. یہ زقوم کا درخت ہے جو جہنم میں ہے, اسے جہنم کی آگ قدرت الہی کے سبب نہیں جلا سکتی. وہ اس شے پر قادر ہے کہ جہنم میں ایسے درخت پیدا کر دے کہ جو آگ سے نہ جل سکیں. تو یہاں پر یہ ہمارا آج کا درس ختم ہوا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا